سورہ شورہ 26 192 سے 197 پڑھوں گا، لیکن میں تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے بتاؤں گا آپ کو. اب یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ نازل کرتا ہے رب کی طرف سے جو جہانوں کا رب ہے. نزل بہ روح الامین، اس کے ساتھ نازل ہوئی روح الامین. علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل کے اوپر اس لیے کہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جا. اچھا دیکھیے کہ نازل جو ریویلیشن ہے، ریویلیشن کہتے ہیں اردو میں نازل کہتے ہیں، اور عربی میں نازل کہتے ہیں، عربی میں انگلش میں ریویلیشن کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں عیا ہونا. اگر اردو میں آپ جاننا چاہیں گے اس کا مطلب عیا ہونا. ایک چیز آپ کے سے چھپی ہوئی تھی، وہ ایک بہت عرصے ایک پھنس گیا، کوئی دوست ہے، کوئی بہت عرصے سے بعد ایک دم ملے، وہ بھائی کہاں سے نازل ہو گئے تم، ایک دم یہ کہاں سے آ گئے. ایک مطلب نازل کا مطلب ایک دم سامنے آ جائے، کوئی چیز چھپی ہوئی تھی ایک دم ظاہر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اب اس کو ذرا غور سنیے، اللہ کی جو آیات ہے عربی کے اندر وہ ایک لفظ ہیں، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. اس لفظ کے ایک اردو میں معنی ہے، اور اس لفظوں کے ایک اندر اس کی ایک اسپرٹ ہے، روح ہے. روح یعنی اس آیت کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ جتنے حضرات آئیں اور جب بھی کوئی آدمی، میں یا کوئی بھی آدمی کوئی بھی اللہ کی بات بتاتا ہے یا کوئی بھی بات بتاتا ہے، ہم سب اس کی روح کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. تو جب آپ روح سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ اس سے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کہا تھا، وہ فلانا کہا تھا. الفاظوں میں بعض بحث ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ الفاظ میں نے کسی کانٹیکس میں گئے، اس کے پاس اس کے کوئی اور معنی ہے، تو اس طرح بحث بھی ہو جاتی ہے. مگر فائنلی یہ بات سمجھیں کہ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو نازل کر رہا ہے عربی میں، یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کی ایک اپنی ایک روح ہے، اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اسپرٹ ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہاں پر، اب اس کو کس طرح سمجھنا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک کیا پہنچ رہی ہے میسج. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے. جتنی آیتیں بھی پیچھے سن چکے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. نزل بہ روح الامین، اس کے ساتھ اس کی روح الامین بھی ہے، امانت دار روح، یعنی اس کی اسپرٹ، اس کی ایسنس، اردو میں کہیں گے اس کی اسپرٹ، روحانی روح کیا ہے اس کی. انسان کے اندر جو ہمارے اندر ایک ہے نفسیات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پرواز نہیں کر رہی روح. ہم سمجھ رہے ہیں ہماری نفسیات نکل کے شاید اللہ کے پاس جائے، نہیں، ہماری نفس کو موت آ جائے گی، اور ہمارے اندر جو اللہ کی آیت کی روح ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اللہ کی آیت کی اسپرٹ ہے، روح، وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گی. اللہ کی روح اللہ کے پاس، اللہ کی روح ہمارے اندر بھی ہے. سمجھ، اللہ کی روح کہتے ہیں اسپرٹ، اس لفظوں کی ایسنس. تو کہتا ہے نازل اس کے ساتھ روح الامین بھی ہوئی ہے. امانت دار روح کا مطلب ہوتا ہے آپ اس پہ توکل کر سکتے ہیں، انگلش میں ٹرسٹ کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے، ریلیٹڈ ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان کے ساتھ نازل ہوئی روح جو ہے ہمیشہ عربی زبان کے ساتھ نازل ہوتی ہے. عربی زبان کی لازمی ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں قرآن کا صرف ترجمے سے قرآن سمجھ جاؤں تو یہ بہت بڑی بھول ہے. اس کو عربی پہ غور کرنا پڑے گا، کیونکہ ترجمہ کرنے والا غلطی کر سکتا ہے مجھ سمیت. اللہ کی آیت جو عربی میں ہے اس کا ترجمہ، اور بار بار عربی دے کے اس کا پھر ترجمہ دے کے پھر اس کی ایک روح ہے، اس کو سمجھے گا تو اگر اللہ کی طرف سے ہوگی تو اس میں اختلاف نہیں آئے گا، چاہے کوئی ترجمہ پڑھ لیں آپ. اللہ کی آیت کی روح اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کسی بھی آیت کی، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہوگا، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. بلسان عربی مبین. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک وہ ضرور پہلے کے زبر ٹکڑوں میں سے ہے. اولم یکن لہم آیا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا یہ ان کے لیے آیت نشانی ہرگز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جان لیں. اب یہ جو میں آپ کو بات اس آیت میں یہ بات روح اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ضرور بے شک اللہ نے یہ نازل کیا ہے، اللہ کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اسپرٹ نازل اللہ نے کی ہے، یہ نازل ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ امانت دار روح بھی نازل ہوئی ہے، یہ اللہ بھی ورڈز بھی نازل ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ایسنس بھی آ رہی ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. روح، وہ جو اسپرٹ ہے وہ بھی نازل ہوئی ہے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رہے تھے دل کے اوپر، ان کے ذریعے آج تک ان کے دل پہ نازل کی تاکہ تو خبردار کرے.
اور یہ عربی زبان کے ساتھ نازل ہوئی ہے. عربی زبان بھی پڑھ رہا ہوں میں، بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ، عربی زبان کے ساتھ نازل ہوئی ہے. اور یہ پہلے کے ٹکڑوں میں بھی ہے، پہلے کے مطلب اسی کتاب میں پہلے کے جو یہ قرآن کی 26ویں صورت ہے اس سے پہلے بھی ہے، یہی آیتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے. اب کہتا ہے اولم یکن لہم آیا، کیا ان لوگوں کے لیے یہ آیت کافی نہیں ہے ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ علماء بنی اسرائیل کے جان جائیں. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ کون ہے بنی اسرائیل؟ ہم لوگ. تو ہمارے علماء کون ہیں؟ ہاں انہی کے لیے کہ وہ جانتے ہیں، لیکن آپ کو بتایا نہیں. یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں این یعلم علماء، جانتے ہیں. اور کیا ان کے لیے آیت نشانی ہرگز نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو جان لیں، جانتے ہیں وہ. تو اگر وہ جانتے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ بنی اسرائیل ہم لوگ ہیں؟ یہ سمجھیں آپ، اس پوری جو اس کی روح آئی، اس روح سے ہم سمجھے کہ وہ ہو بنی اسرائیل ہمیں، تو ہمارے علماء جانتے ہیں. واللہ کہہ رہا ہے اولم یکن لہم آیا، کیا ان کے لیے آیت نہیں ہے این یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ وہ جانتے ہیں اس کو بنی اسرائیل کے علماء. آپ بنی اسرائیل کے علماء جان رہے ہیں اور آپ کو بتا نہیں رہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں. کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذات انہوں نے اپنا عہد شکنی کری، انہوں نے عہد توڑ دیا. کیونکہ وہ سب خود نہیں کر رہے نا، تو خود بھی ان کی پہچان آ جائے گی تو ان کی پکڑ ہو جائے گی. تو سورہ المائدہ 5 اس کی 13 آیت، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. بس اس کے ساتھ جو انہوں نے عہد کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. وہ کلمہ بات چیت یا لفظ کو اس کی جگہوں سے تحریف بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے حصے کو بھلا دیا اس کے ساتھ جو انہیں یاد کرایا گیا تھا، اور سوائے چند کے ان سے خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی جس سے تیرا زوال نہیں ہوگا. پس ان سے درگزر کرو، مصافحہ کرو، بے شک احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اب دیکھیے اب یہاں میں پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے یا ان کے علماء نے میثاق جو اللہ نے میں نے پڑھا میثاق کیا یاد ہے؟ پیچھے میثاق پڑھا تھا، میں نے پڑھا میثاق یاد ہے آپ کو؟ کیا ایک میثاق تھا؟ ایک تو یہ میثاق میں نے رسولوں کو تو بتا دیا سب توڑتے آ رہے ہیں. پھر ایک یہ میثاق تھا اچھے الفاظوں سے بات کرو، ماں باپ کا احسان سے پیش آؤ، اور یہ سب میثاق لیا تھا نا، قتل نہیں کرو. وہ سب کر رہے ہیں نا، ہم تو سب غلط کر رہے ہیں. تو میثاق توڑا ہوا ہے، اور ہمارے علماء نے بھی توڑا ہوا تھا. یہ سے اللہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بس اس کے ساتھ جو انہوں نے عہد توڑا ہم نے ان پر لعنت کر دی. بتائیے آپ، ہم لعنت کی بنی اسرائیل جو فضیلت دی گئی تھی تمام جہانوں پر، ظاہر بات اللہ نے کتاب دی، حکم دی، نبوت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا تھا، اور ہم نے اس کی ناشکری کی، اس کو صحیح طرح عمل نہیں کیا، تو ہم پہ اللہ نے لعنت کر دی. تو لعنت جب کر دی تو ان کے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے. اور بات چیت اب وہ کرتے کیا ہیں، جب ان کو آیت بتائی جائے تو اس کی جگہ سے اس کی تحریف کر دیتے ہیں، تاکہ وہ یعنی آیت دکھاؤ نا یہاں سے، یہ دیکھیے آیت میں لکھا یار، تو اس کو کوئی کہ یہاں پر جناب کتاب جو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سورہ بقرہ 53 آیت، سورہ بقرہ جو ہے دوسری سورت ہے، 53 آیت ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو دی کتاب، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان دیا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وہاں لکھا ہے کتاب، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، بقرہ 2 اس کی دوسری آیت، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کتاب کہنے لگے کون سی؟ میں نے پوچھا، کہنے لگے یا قرآن کو آپ قرآن سمجھیں، کتاب یہاں پر قرآن ہے، مرادی معنی یہ بدل دیا. کتاب لکھا ہوا تھا وہ قرآن کر دیا انہوں نے. کتاب لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں کہتے ہیں کتاب قرآن ہے. جب میں 53 میں پہنچا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، میں نے کہا یہ کتاب کہہ لے یہ تورات ہے، تو یہ لکھا ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اس کے کلمے کو بدل دیتے ہیں اس کی جگہوں سے. یہ دیکھیں وہ کلمے بات کو اس کی جگہوں سے تحریف بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے حصے کو بھلا دیا جو اس کے ساتھ جو انہوں نے یاد کرایا گیا تھا، اور سوائے چند کے ان کی خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی جس سے تیرا زوال نہیں ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہر زمانے میں آپ یقین کریں پوری جگہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا موسیٰ کو تورات دی، آپ نے تورات ڈال دی. تو یہ آپ جگہ سے بدل رہے نہیں بدل رہے، یہ آپ کے ذہن کو مفلوج کیا ہوا ہے. آپ
ترجمہ پڑھ رہے ہیں، عربی پہ تھوڑی غور کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھلا دیا. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، جو اللہ نے یاد کرایا تھا انہوں نے اس کو بھلا دیا. اور اللہ کا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے سے لے کے اور آج تک جتنے بھی تم ان کی پرسنالٹی کو کچھ بھی کر دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ضرور اعلیٰ ہے، خلق عظیم اوپر کر دیا تمام بہترین. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ان کو تمام جہانوں کا رحمت بنا دیا. تم کو محمد رسول سب سے بہترین کیریکٹر، مورل کیریکٹر، کردار بنایا ان کا. وہ کچھ بھی کر لیں وہ اس کو چھیڑ نہیں سکتے جو اللہ نے بنا دیا. اس کو آپ کچھ بھی لکھ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو تو کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تیرا زوال ہرگز، دیکھیے یہاں لکھا ہوا اس کے ساتھ جو انہوں نے یاد کرایا گیا، اور سوائے چند کے اس کی خیانت کی، ان لوگوں کی خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی جس سے تیرا زوال نہیں ہوگا، بس ان سے درگزر کر، مصافحہ کر. بس بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ کنٹینیوس جو ہے محمد رسول اللہ اس زمانے میں، ہر زمانے میں، مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت یہ رہی ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زوال نہیں ہو سکتا. وہ وہیں کہ وہیں جو اللہ نے ان کو مقام خلق عظیم بنایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہ زوال نہیں ہو سکتا ان کا. اب دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سنا، میں جو آیتیں پڑھ رہا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے، آپ ہم کو اس وقت اللہ تعالیٰ آج بھی ہر زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو چانس دیتا ہے. ہم کوئی بھی انسان کو اسی ایج میں، کسی فیکٹر ایج کے کسی حصے میں ہیں، اور ہم کو یہ انفارمیشن آج اگر فرسٹ ٹائم مل رہی ہے تو ہم اس کی اصلاح کرنے کا کوئی طریقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ٹاپک ہے، اور بنی اسرائیلی کے بارے میں ساری باتیں میں نے ابھی تک پڑھی ہیں. اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ایک چانس کس طرح دیتا ہے، ذرا غور کیجیے گا. سورہ البقرہ 2:40 اور 41، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اے بنی اسرائیل کے بیٹوں، میرا انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے دہشت زدہ رہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرا رہا ہے، کیونکہ ہم تو پہلے ساری چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں، ہم تو سارا غلط کرتے آ رہے ہیں، نہیں کرتے آ رہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے سب پڑھا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ ایک چانس دے رہا ہے کہ یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ کر رکھی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے تم دہشت زدہ ہو جاؤ. اب دیکھیے یہ فرحبون جو راہب ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دہشت گرد. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اللہ سے اتنی زیادہ دہشت زدہ ہو جائیں کہ کوئی بھی آپ کو ڈرا ہے اسے ڈرے نہیں. یعنی کوئی بھی انسان یا شیطان، باقاعدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ بار بار اپنے سرپرستوں سے ڈراتا ہے. شیطان بھوک سے، افلاس سے، اس حد تک یعنی یہ بلیو کر کے دیکھیں آپ کہ آپ، اللہ تعالیٰ ایک جگہ آیت میں کہتا ہے تم گمان میں بھی نہیں کر سکتے جہاں سے میں تمہیں رزق دوں گا. ہم لوگ یقین کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. لوگ کہتے ہیں ہم بیٹھ جائیں گھر پہ، میں نے آپ بیٹھ جائیں آپ کو رزق پہنچ جائے گا. یہ نہیں ہو کہ آپ کے مرغ مسلم ٹائپ پہنچے گا. ہو سکتا ہے آپ کو کروڑ روپے پہنچا دے یا آپ کو بالکل فقیر بنا دے، آپ کچھ نہ کریں، بیٹھے تو صحیح. آپ دیکھیں میں جب 33 سال کا تھا تو میں نے مرچنٹ نیوی میرا کیریئر تھا، میں اگر اس کو کنٹینیو کرتا جہاز کا کپتان بن جاتا. اور جب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ کام مرچنٹ نیوی کا کیریئر چھوڑ دوں تو سب سے زیادہ شیطان نے مجھے یہی ڈرایا تھا کہ تم یہ کیا کرو گے. اور اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ سینٹر کھولنا ہو، یہ اللہ کی بات جو آج میں بیان کر رہا ہوں، یہ سب کچھ نہیں میرا ارادہ تھا. صرف میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اللہ کی آیت سمجھوں اور اپنی زندگی صحیح کروں. یہ تو قرآن پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی آیت کی وضاحت ہونے کے بعد اللہ نے فورس کرتا ہے ہر ایمان والے کو بیان کرے. وہ باقاعدہ فورس کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ویلی اتنی زبردست پاور آ جائے، آپ کو مجبور ہے بولنے کے لیے حق. اگر حق اللہ دے رہا ہے تو آپ حق بولنے کے لیے مجبور ہو ہی نہیں سکتا کوئی آدمی. اور جو اس کو بلیو ہی نہیں کرتا وہ بولے گا کیا. تو بتانے کا یہ شیطان جو آپ کو ڈراتا ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دہشت زدہ رہو. جب اللہ سے آپ دہشت زدہ ہوں گے تو انسان سے آپ ڈریں گے نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میرا عہد پورا کرنے کے لیے آپ مجھ سے دہشت زدہ ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یا تو آپ محبت میں کام کرتے ہیں یا دہشت میں کرتے ہیں. دونوں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتائی ہیں قرآن میں.
یہ نہیں کہ صرف اللہ کہہ رہا ہے دہشت زدہ رہو، مطلب دہشت زدہ بھی کہا ہے اور محبت بھی بتائیے، لیکن آپ کو اللہ نے یہ بتا دیا کیونکہ دوسرے کی اگر آپ خوف آ رہا ہے کسی کا، جو آپ کو شیطان ڈرا رہا ہے، بڑے بڑے جگادر حضرات ہیں بہت ہے دنیا میں، ڈائریکٹ شیطان ڈرا رہا ہے آپ کو الگ، یا کسی آدمی کے تھرو ڈروا رہا ہے، اور گولی کھائی ہوئی 8 دانت ٹوٹے میرے، آخر مرڈر کا کیس بھی ہے میرے اوپر، مجھے مارنے کی کوشش بھی کی، مطلب ہر چیز کا پھر بھی کر رہا ہوں. تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مطلب ڈرنا، موت تو ویسے بھی آ جائے گی، پلنگ پہ بستر پہ بھی آ جائے گی جب وقت آئے گا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے دہشت زدہ رہیں گے تو آپ پھر دوسرے سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. پھر کہتا ہے ایک تو پورا کرو آیت جو میں نے تم سے کیا، میں تمہارا آیت پورا کروں گا. پھر کہتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم اس کے ساتھ پہلے کافر نہ ہو جاؤ اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ خریدو، اور پس تم مجھ سے تقوی اختیار کرو. اب جناب اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان لاؤ، جو نازل کیا جو میں نے نازل کیا تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے. یہ بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر آپ سمجھیں اس بات کو. اسی وقت آج اسی لمحے آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اگر آپ سوچیں، ہم سے کہہ رہا ہے، اس غور سے سوچیں آپ، اور اگر غلط ہو آپ مجھے صحیح کر لیں، اگر غلطی اوپن کر رہا ہوں میں فلور کو سمجھنے کے لیے. کہتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ ساتھ جو میں نے نازل کیا ہے تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آیت دیکھ رہے ہیں، جتنی میں نے پچھلی آیتیں پڑھی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تصدیق ہو رہی ہے نا، تصدیق ہو رہی ہے نا. اب اس میں سے نازل جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے. آپ کو پتہ چل گیا بنی اسرائیل کون ہے؟ اس سے پہلے نہیں پتا تھا، تو یہ بھی نازل ہوا رہا ہے نا، یہ نازل تصدیق بھی کر رہا ہے تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ. تو کون ہوگا سب سے پہلا کافر؟ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا بدھسٹ یا ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک؟ کون ہے سب سے پہلا کافر؟ جو ہمارے گھر میں کتاب موجود ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم ہی انکار کر رہے ہیں. ہم ہی انکار کرنے والے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دی اور نبوت دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ. بھول گئے؟ میں نے پہلے شروع میں پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے کتاب دی، حکم دی اور نبوت دی. اور جب ہمارے پاس کتاب ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، اب اس کے بعد تصدیق بھی کر رہے ہیں ہم، تو اب اس کے بعد بھی میں انکار کروں گا تو پہلا کافر ہوں. ہر مسلمان گھرانے کے اندر جو مسلمان پیدا ہوتا ہے اس کے گھر میں کتاب کی تلاوت عربی میں ہوتی ہے، یقین کریں آپ. اور اس کے اور یہ عجیب بات دیکھیں آپ، چاہے وہ بہت ہی غریب آدمی ہو، چاہے وہ بہت ہی رئیس آدمی ہو یا میڈیوکر، تقریباً ہر گھر میں جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں پوچھوں کہ آلموسٹ، آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے، آلموسٹ ہر گھر میں عربی میں قرآن پڑھا ہوگا آپ نے. کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ سب نے پڑھا ہے نا. لیڈیز بتائیں، بچپن میں پڑھا نہیں پڑھا؟ آلموسٹ. اب یہ ڈفرینٹ سٹیٹس کے لوگ ہیں. اب میں پوچھتا ہوں، آپ کوئی سچ بولیے گا. دیکھیے میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں شاید 1 یا 2 میکسیمم، مجھے نہیں پتا کتنے نے حدیثیں پڑھی عربی میں. ہاتھ اٹھائیں، بتائیں. عربی میں نہیں، عربی کسی بات، عربی میں حدیثیں ساری پڑھی ہیں آپ نے عربی میں؟ ایک اور بتائیں یا کوئی عربی میں اسی کہا تھا جس طرح میں عربی قرآن پڑھتا آ رہا ہوں اس طرح عربی میں پڑھی ہیں حدیثیں؟ بتائیں آپ. ایک آدمی بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے سمجھائیے کہ آپ چاہے وہ میڈیوکر ہو، چاہے غریب آدمی ہو، چاہے امیر آدمی ہو، کسی لیول کا آدمی ہو، ہر گھر میں عربی میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. اور وہ امیر آدمی بچے کو خود نہیں پڑھا، بچے کو زبردستی ملا کے آگے رکھ کے تھپڑ پڑوا رہا ہے کہ پڑھ قرآن، فورس کر رہا ہے. غریب آدمی فورس کر رہا ہے، امیر آدمی فورس کر رہا ہے عربی میں. اور احادیث جو ہے ہمیشہ اردو میں بیان کی جاتی ہے. کیا عربی میں نہیں بیان کی جاتی؟ تو میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے پوچھ لیا
کہ یہ آپ عربی اردو میں کیوں کہہ لیں ماشاء اللہ میرا بچہ حفظ کر رہا ہے، میں نے آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے الحمدللہ، تو کہنے لگے کہ وہ میں نے کون سے سپارے پہ؟ کہہ لیں 18 سپارے پہ۔ میں نے کہا آپ نے حدیثیں کتنی حفظ کریں؟ کہنے لگے مطلب وہ کہہ لیں حدیثیں کیوں حفظ کراؤں گا میں نے عربی میں حفظ کرائے؟ کہ نہیں وہ تو پھر جب پڑھ لے گا نا عربی قرآن پاک حفظ کر لے گا اور پھر جائے گا یہ مدرسے میں، پھر ہم اس کو حدیثیں پڑھوائیں گے سمجھ کے۔ اور میں نے عربی میں قرآن وہ کیوں نہیں پڑھوا رہے سمجھ کے؟ تلاوت متن جو ہے عربی میں ہے، جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جانے تو جانے، میں تو اسے تلاوت کروں گا۔ نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بالکل آپ کو اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور یقین کر لیں، آپ یقین کریں، آیات کو غور کرنا، اس پہ تدبر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا گناہ ہے۔ آپ خود سے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، یہ کیونکہ کلام اللہ کا ہے ہی نہیں، گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ اندازہ کریں، اور وہ جتنی احادیث ہیں وہ سب سمجھ کے پڑھ رہا ہے اردو میں، اس کی گرامر، اس کی منطق، سب چیز، اور یہ عربی۔ تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، یہ جب آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا، ہماری بات ہو رہی ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ جو تمہارے پاس میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر نہ ہو جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت پہ میری آیتوں کو مت خریدو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھ سے ہی تقوی اختیار کرو۔ ہم ہی انکار کر رہے ہیں، پہلے ہم ہی کفر کر رہے ہیں، بعد میں تو دوسرے والے لوگ تو بعد کے آئیں گے، جب ہم یہودی کو یا عیسائی کو یا ہندو کو اور بدھسٹ کو جب بتائیں گے تو وہ انکار بعد میں کرے گا، پہلے تو میں ہی خود انکار کر رہا ہوں۔ اب آگے آپ مجھے بتائیے، اگر فرض کریں یہاں یہودی بیٹھا ہو اس وقت، ایکچول یہودی، اس کی کتاب میں لکھا ہے وہ پہلوان کی، آپ نے دیکھی تھی اللہ سے پہلوانی کی کشتی کری، وہ جب یہ سنے گا اپنی کتاب میں، اور جب قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک موسیٰ کو کتاب دی، اس کی ہدایت کی کتاب، وہ بنی اسرائیل یہ ذریت جو ایمان والے کشتی میں سوار ہوئے، اس کو یہ صحیح لگے گا وہ صحیح لگے گا؟ ہے ایک سیکنڈ میں ایمان لے آئے گا وہ، اور ہم ماننے کو تیار نہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ امیزنگ کہہ رہے ہیں، امیزنگ۔ اگر کسی میں یہودی عیسائی کو بٹھا کے آیتیں پڑھ دوں، میں کہتا ہوں اس کے لیے کہے گا یہ میں کیا سن رہا ہوں، اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنی اسرائیل کے لیے اتنا ہمیں فضیلت دے رکھی ہے، اور میں خواہ وہاں یہودی بائبل کتاب پڑھ رہا ہوں، چھوڑ دے گا فوراً۔ جب آپ کو دیا جائے آپ پکڑ لیں تو پہلے کافر مت ہو جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ لباس نہ پہناؤ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ اب یہ ہماری جو ہم نے عہد کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ، اس میں یہ ہمارے کو بتا رہا ہے ہم غلطیاں کیا کر رہے ہیں، ہم حق کو باطل سے ساتھ لباس پہنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ پڑھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ لباس نہ پہناؤ اور تم حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ اب دیکھیے کوئی بھی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے اندر اس کی ایک روح ہے، اس کی ایک میسیج ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ حق اللہ کی آیت ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کون ہے، پتہ چل رہا ہے، آپ یقین کریں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بنی اسرائیل کون ہے۔ لیکن اس حق کو چھپایا ہوا کس نے تھا؟ باطل سے، اور باطل سے چھپایا کس نے؟ لوگوں نے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے حق قرآن کی آیت ہے، اس کو تم حق کو باطل کے ساتھ مت چھپاؤ۔ ولا یہ آیت پورا کر رہے ہیں آپ، جو اللہ نے کہا ہے تم پہلے کافر مت ہو جاؤ اور حق کو باطل کے ساتھ مت وہ کرو، چھپاؤ، لباس نہ پہناؤ اور تم چھپاؤ نہیں، اور تم جانتے بھی ہو۔ یہ دیکھیے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق لباس نہ پہناؤ باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہ علماء جانتے ہیں سب کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اگر یہ دلا رہا ہے، یا جو بھی سن رہا ہے اللہ کی آیت کو بعد میں، اس کا کام ہے کہ آپ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں، لباس نہ پہنائیں اور حق کو چھپائیں نہیں، اور جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، راکعین اور رکوع کرنے والوں سے رکوع کرو۔
پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کے ساتھ امر کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو، نفسیات کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہا ہوں میں، یہ دوبارہ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہو، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے نفسوں کو بھولے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تلاوت کر رہا ہو کتاب کی، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. ایک چیز یاد رکھیں، اگر فرض کریے میں لوگوں کو نیکی کی بات بتا رہا ہوں، جو اللہ کہہ رہا ہے تامرون الناس بالبر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، جو میں نے بات بتائی ہے اور اپنے نفسوں کو بھول جاؤں، وانتم تتلون الکتاب، تلاوت بھی کر رہا ہوں کتاب، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ اگر اللہ کے پلیٹ فارم کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی اس کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کو برائی چھوڑنی پڑتی ہے. تو وہ کہہ بھی رہے کہ تم نیکی کا تو بتا رہا ہو، اتامرون الناس بالبر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے نفسوں کو بھولے ہو، میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا دوسروں کو بتانے کے لیے ہم آیت بتائیں گے صرف خالی؟ وانتم تتلون الکتاب، کیا تلاوت کرتے ہو کتاب کی اس لیے کہ لوگ تمہیں مذہبی سمجھیں، ایمان والا سمجھیں؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے. یہ ہم نے کرنا اس لیے کہ جنت حاصل کرنی ہے. ہم نے یہ کرنا اس لیے کہ ہم اس دنیا میں اچھی زندگی گزاریں. ہم نے اس لیے نہیں کرنا ہم دوسروں کو بتانے بیٹھ جائیں. اگر میں اپنی زندگی میں صحیح نہیں کروں تو میرا آیت بتانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ یہ کیریکٹر جو ہماری غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا. حق کو باطل کے ساتھ لباس پہناتے ہیں اور چھپاتے ہیں اور حق کو جانتے ہیں. ایک یہ کیریکٹر ہے. ایک ہے کہ سب سے پہلے کفر بھی خود کر رہے ہیں. پھر یہ کیریکٹر آ گیا کہ لوگوں کو صحیح بات بھی بتا رہے ہیں آیت بتا کے. قرآن کی آیت کوٹ کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے وہ زمانہ نہیں تھا آیتیں کوٹ کرنے والا. یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگ میرے توسط سے لوگوں کو قرآن پتہ چلا، آیتوں پتہ چلا، سچویشن پہ آیتیں پتہ چلا، اب انہوں نے آیتیں کوٹ کرنی شروع کر دی ہیں، لیکن اپنے نفسوں کو ٹوٹل بھولے ہوئے ہیں. وہی کا وہی کیریکٹر ہے جیسے تھے اس میں ایک تبدیلی نہیں آئی ہے. تو اللہ کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، امر کرتے ہو، اور اپنے نفسوں کو بھولے بیٹھے ہو اور تلاوت کر رہا ہو، وانتم تتلون الکتاب، تلاوت بھی کر رہا ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لے رہے کہ پرپس کیا ہے ہمارا؟